ये वाक़या था सन 2003 का। गांव का एक घर जिसकी कटी फटी दीवारों से गुर्बत साफ झलक रही थी। अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल खामोशी थी। सब अपने रोज़मर्रा के काम में लगे थे। नन्हे अरीब और आयज़ा, जिनकी उम्र 3 और 4 साल थी, छोटे छोटे चाय के प्यालों में रस डबो डबो कर खा रहे थे। शाइस्ता की दोनों बहनें स्कूल जा रही थीं और दोनों भाई फ्रूट सब्ज़ी की दुकान पर अपने वालिद की मदद के लिए जाया करते थे। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसके 2 बच्चे थे, आयज़ा और अरीब। अरीब 4 साल का और आयज़ा 3 साल की थी। थोड़ी देर पहले तक तो घर में सब ठीक था। अब अचानक से घर के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तो मोहल्ले के कई घरों के लोग बाहर निकल आए। ये तकरीबन 9 या 10 का टाइम था। ज़्यादातर घरों के मर्द कामों पर सुबह सवेरे निकल जाते थे और बच्चे स्कूलों को चले जाते थे। लिहाजा औरतें ही भागी भागी इस घर की तरफ आईं। उनके पहुँचते पहुँचते शाइस्ता का खामन जावेद अपने बच्चों को ज़बरदस्ती उनसे छीन कर घर से बाहर रिक्शे में बिठा रहा था। बच्चों की माँ और नानी उससे बच्चों को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। शाइस्ता उसकी मिन्नतें कर रही थी। इसी छीना झपटी में जावेद ने शाइस्ता की माँ को धक्का दिया और वो ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिर गईं। शाइस्ता फ़ौरन से माँ को उठाने पलटी और वो रोते धोते बच्चों को लेकर रिक्शे पर सवार रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मोहल्ले वाले मदद को दौड़े लेकिन बच्चों को ले जाने से ना रोक सके। लेकिन शाइस्ता की अम्मी को लेकर अस्पताल की तरफ चले गए। माँ की तकलीफ़ और बच्चों की जुदाई दोनों को लेकर शाइस्ता निढाल थी। माँ बाप के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार आई थी, फिर शादी हुई, वो भी जहन के एक सादा और बेवकूफ़ लड़के से जो उसकी कदर ना कर सका। घर में औलाद हो गई लेकिन ना कमा सकता था और अकल का भी कुछ बेवकूफ़ था। किसी की भी बातों में आकर बीवी पर हाथ उठा देता, ना बीवी को खुद मेहनत करने देता और ना खुद घर का खर्च पूरा कर सकता। तो ईद पर जब भाई लेने आया, वो वहीं से इरादा करके गई कि कभी वापस नहीं आएगी। वो बच्चों की ज़रूरतों के लिए उन्हें तरसता हुआ नहीं देख सकती थी। गुर्बत उसने देखी थी लेकिन अब्बा ने हमेशा उन्हें मेहनत करके खिलाया। खुद कम खा लिया लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया। बस मोहल्ले के किसी बच्चे को उसने भेजा तो ये खबर बाप और भाइयों तक पहुंची। सबसे उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी, सब उसे दिलासा दे रहे थे। लेकिन माँ थी, माँ की ममता को औलाद के बगैर कहाँ चैन था। बार बार उस पर गशी के दौरे तारी हो रहे थे। सब ने उसे सहारा दिया और उससे वादा किया कि कल सुबह अब्बा और भाई पहली ट्रेन पर जाकर उन्हें ले आएंगे। दूसरी तरफ वो बच्चों को लेकर ट्रेन में सवार हो गया। बच्चों को रेलवे स्टेशन से खाने को कुछ लेकर दिया, लेकिन बच्चे थे, माँ के बगैर हर कुछ देर बाद रोने लग जाते। अरीब समझदार था, लेकिन उतना ही समझदार जितना एक 4 साल का बच्चा होता है। थोड़ा बहल गया था, लेकिन आयज़ा को अम्मी की याद बहुत सता रही थी। बहरहाल रास्ते में वो दोनों सो गए। जावेद बच्चों को लेने के लिए किसी से उधार उठा कर लाया था। खुद को भी भूख महसूस हो रही थी। उन्हें बिला सोचे समझे छोड़कर वो खाने के लिए कुछ लेने चला गया। ट्रेन से उतरा तो खाने के स्टॉल पर किसी से बहस हो गई। झगड़ा बढ़ गया। दूसरे फरीक ने उसके सर पर कोई चीज़ दे मारी और वो ज़ख्मी हो गया। दूसरी तरफ ट्रेन निकल गई। बच्चे भी ट्रेन में सवार थे। इर्द गिर्द और भी लोग बैठे हुए थे। एक जवान जो कि तालिब इल्म था, वो भी लाहौर से कराची के लिए सवार हुआ था। उसे ट्रेन चलने पर तशवीश होने लगी। इत्तेफाक से ट्रेन रुकने पर वो भी चाय लेने उतरा था और अब जब पहुंचा तो यही समझा कि शायद इन बच्चों का बाप ट्रेन के अंदर ही कहीं होगा। बच्चे जागे तो बाप को ना देखकर रोने लगे। बाकी तमाम लोग भी परेशान हो गए। उस लड़के ने उन्हें गोद में बिठाया, प्यार दिया और अगले स्टेशन पर उन्हें साथ लेकर उतर गया। ये शहर भी लाहौर से कुछ दूर था। वो बच्चों को लेकर पुलिस थाने पहुंचा। कोशिश की कि बच्चे वालिद तक पहुंच जाएं। जब से सफ़र शुरू हुआ था वो वैसे भी बच्चों को बगैर माँ के देख के परेशान था कि इतने छोटे बच्चे न जाने किस मजबूरी से बाप के साथ जा रहे हैं। फिर बच्चों की किस्मत में शायद यही लिखा था, ना बाप मिला, ना घर का कोई अता पता, ना ही किसी और ने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। बच्चों को एक फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। एक तरफ शाइस्ता की ज़िंदगी का इम्तहान शुरू हुआ तो दूसरी तरफ अरीब और नन्ही आयज़ा के इम्तहान की घड़ी आ गई थी।
اگلے روز شائستہ کے ابا اور بھائی کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر گاؤں کی گاڑی پکڑی اور جب وہاں پہنچے تو بچوں کو وہاں نہ پا کر ہکا بکا تھے۔ لاکھ پوچھا ان کے باپ سے، باقی گھر والوں سے، لیکن اس کا یہی کہنا تھا وہ ٹرین میں رہ گئے۔ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کسی کو لگتا کہ بچوں کو کسی دریا میں نہ پھینک آیا ہو، کیونکہ ذہنی طور پر وہ اتنا سمجھدار نہیں تھا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی 3 بار شائستہ بھائی کو لے کر اس کے دروازے پر آئی، لیکن جاوید اور اس کے گھر والوں نے گھر میں بھی نہ گھسنے دیا۔ وہ زندگی کے بے حد مشکل دوراہے پر کھڑی تھی۔ دوسری طرف ننھی عائزہ جو بھائی کا ہاتھ پکڑے ایسے سہمی ہوئی تھی کہ سب سے بڑا سہارا اریب ہی ہے۔ جب ادارے میں جا کر دونوں کو الگ کر دیا گیا، وہ دونوں کے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ بہت کم ایک دوسرے سے ملنے دیا جاتا۔ کھانا بھی تھا 3 وقت کا، پہننے کو صاف لباس بھی تھا، سر پر چھت بھی تھی، لیکن نہ ماں کی ممتا نہ باپ کا سایہ۔ پھر بہن بھائی جدائی بھی سہ رہے تھے۔ کئی سال وہ اس ادارے میں لاوارثوں کی طرح رہے۔ وہاں پر ان جیسے کئی اور بچے تھے۔ آہستہ آہستہ عادی ہونے لگے، لیکن سال 6 مہینے بعد جب دونوں بہن بھائی ملتے تو بہت خوش ہوتے۔ دونوں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ جب بھی کسی بچے کے وارث مل جاتے، وہ لمحہ باقی بچوں کے لیے تکلیف دہ بھی اور کچھ مایوس کن بھی ہوتا۔ ہمیشہ یہ دونوں بھی یہی سوچتے کہ کیا ہمارا کوئی بھی نہیں جو ہمیں یہاں سے آ کر لے جائے۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیے۔ اس ادارے میں اگر کچھ لوگ بے حس تھے تو کچھ بہت خیال رکھنے والے بھی تھے۔ دونوں بچوں کی تربیت یہاں اچھی ہوئی تھی۔ اریب نے بھی پڑھائی کے بعد سلائی کا کچھ کام سیکھ لیا تھا۔ اسی ادارے میں موجود ایک ٹیچر نے اس سے بات کی کہ اگر وہ اس ادارے سے اب باہر جانا چاہتا ہے تو اس کی ایک بہن ہے۔ والدین ہمارے فوت ہو چکے ہیں، اگر تم اس سے شادی کر لو تو یہ ممکن ہے۔ کچھ وقت اس نے اس بارے میں سوچا، پھر اس نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ پھر تمام بات چیت طے ہوئی اور اس ادارے سے یہی جواب ملا کہ بہن کو لے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکا شادی شدہ ہو، ورنہ بچی کو ہم ایسے حوالے نہیں کر سکتے۔ پھر اریب کا نکاح ہوا۔ ادارے کے مالک کی مدد سے اسے باہر ایک دکان کرائے پر اور مشین لے کر دے دی گئی تاکہ وہ اپنا روزگار چلا سکے۔ بس شائستہ کی دعاؤں سے اللہ پاک کا کرم ہوا اور وہ اپنی بہن کو لے کر اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ تینوں کا سلوک اتفاق سے اچھا وقت گزر رہا تھا۔ برسوں بعد انہیں ایک گھر ملا تھا۔ اریب کی بیوی بھی ایک اچھی اور ہمدرد لڑکی تھی۔ خود اپنے والدین کو کھو چکی تھی، زندگی کے کافی اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھی۔ اس نے ان دکھی دلوں پر مرہم رکھی۔ سال بعد اریب کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ کچھ عرصے بعد اریب نے دیکھ بھال کر بہن کی شادی بھی ایک اچھے گھرانے میں کر دی۔ وہ بھی اپنے گھر خوش تھی۔ اس کے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ایک روز اریب کا بیٹا کھیلتا کھیلتا گلی میں کہیں کھو گیا۔ دوبارہ وہی بچپن کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ دیوانہ وار وہ اور باقی سب اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد مسجد میں ایک بچے کے ملنے کا اعلان ہوا۔ بھاگا بھاگا مسجد پہنچا تو اس کا اپنا بیٹا عمیر تھا۔ اللہ کے آگے شکرانے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ اب وہ ایک اور قیمتی رشتے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گھر مل گیا تھا، بیوی تھی، بیٹا تھا، بہن بھی اپنے گھر خوش تھی، لیکن دل میں والدین کو پانے کی جستجو تھی۔ ایک روز اس نے فیس بک کے بارے میں کسی سے سنا کہ وہاں ایک آدمی ہے جس کی پوری ٹیم ہے۔ وہ بچھڑے ہوئے لوگوں کی تصویر لگاتا ہے اور اللہ نے اس کے توسط سے بہت سے بچوں کو اپنے والدین سے ملوایا ہے۔ وہ یہ سن کر ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے واقعی اسے بھی اپنے والدین مل جائیں گے۔ اس آدمی کی مدد سے یتیم خانہ سے جو سامان لایا تھا اس میں رکھی بچپن کی تصویر ان تک پہنچائی اور ان سے رابطے میں ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس ادارے میں جا کر جو ریکارڈ ہو سکتا تھا وہ بھی نکلوایا۔ کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ اریب اور عائزہ ہر وقت کسی اچھی خبر کے انتظار میں رہتے۔ دوسری طرف کچھ مہینے بعد اس آدمی کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا۔ اس تصویر سے ملتی جلتی ایک تصویر انہیں بھیجی۔ یہ ہو بہو وہی بچے لگ رہے تھے۔ یہ ایک لڑکی کی طرف سے بھیجی گئی تھی جس نے کہا، میری پھپھو کے بچے 2003 میں کھو گئے تھے۔ ان کی والدہ زندہ ہیں اور اتنے برسوں سے اپنے بچوں کی جدائی کا غم سہ رہی ہیں۔ ان کے والد بھی زندہ ہیں لیکن ان کی اور شادی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ان کی والدہ ان کے غم میں وقت سے پہلے بہت ضعیف لگنے لگی ہیں۔ اتنے سالوں میں ہم نے انہیں ہنستے نہیں دیکھا۔ خدارا آپ ان بچوں کو اپنی والدہ سے ملوا دیں۔ پھر ان کا DNA ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ ہوا۔
اس کی رپورٹ میں 15 دن لگے، جو دونوں طرف دلوں کی دھڑکن کو بڑھا رہے تھے۔ آخر کار رزلٹ آ گیا اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ بچے انہی کے ہیں۔ آج وہ لمحہ آ گیا تھا جب یہ ٹیم ان بچوں کو خود لے کر ماں باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اپنی ماں کے پاس جیسے ہی وہ پہنچے، ہر آنکھ ان کے ملاپ کو دیکھ کر نم تھی۔ رکت آمیز مناظر تھے، ان کے منہ اور ہاتھوں کو ماں بار بار چوم رہی تھی، اور وہ اس کے بغیر کس مشکل میں رہے ہوں گے، یہ غم بھی اس کے دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ وہ بار بار انہیں یہی کہہ رہی تھی، مجھے ماما کہو، میں بڑا ترسی ہوں تم دونوں کی آوازوں کے لیے۔ ساری زندگی اس نے اپنے بھائیوں کے دروازے پر ان کے انتظار میں گزار دی تھی۔ باپ کو بھی ملوانے بلایا گیا تھا، وہ اپنے کیے پر نادم تھا، اور اللہ کے کرم سے ان لوگوں کی مدد سے آج اریب، عائزہ اور ان کی ماں کی تلاش ختم ہو گئی تھی، اور سب کے چہروں پر اطمینان، غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت نظر آ رہی تھی۔